مسلمانوں نے ہندوؤں جیسی تہبت باندھنی شروع کر دی اور انہیں کی طرح پگڑیاں پہننے لگ گئے۔ اور جب میں نے پتہ کیا بعض مسلمان لیڈروں سے اس بات پہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہمارا بھی فائدہ ہے ان کا بھی فائدہ ہے۔ وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کیونکہ ہم ان جیسے ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں رہتا، ہمارا معاشرہ ایک ہو جائے گا اور ہمیں فوائد ہیں۔ یہ جو راہ چلتے لوگ چھرا گھونپ دیتے ہیں وہ تو نہیں کوئی گھونپے گا پھر۔ تو ہندوستان نے بھی اپنے مذہب کے برخلاف عقل والی قوموں سے عقل سیکھی اور اپنے پیچھے چلانے کے لیے وہی رخ سکھائے ان کو جو رخ ان کے اپنے تھے، تاکہ ذہنی طور پر یہ ہمارے تابع ہو جائیں۔ لیکن ہم سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری نقالی نہ کرو، اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے جس کے اندر کوئی بھی عقل کا پہلو مضمر نہیں، نہ ظاہر ہے نہ باطن، عقل سے کوئی دور کا بھی اس بات کو تعلق نہیں۔ اس لیے اس کے مختلف پہلو میں آج آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر جب کوئی غیر احمدی مسلمان احمدیوں کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا حق ہے، ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو، چھوڑ دو بننا، کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا مذہب اور ہے، تمہیں ہم نے غیر مسلم کہہ دیا ہے، تو عام بیچارے جو سادہ لو احمدی ہیں ان کو پوری طرح جواب بن نہیں پڑتا کہ کیا کہیں۔ دل تو گواہی دیتا ہے کہ بالکل لغو بات کر رہا ہے، لیکن مجلس میں دوسروں کو سمجھانے کی خاطر کھل کر کیا تجزیہ ہونا چاہیے اس کا، کیا اس پر تبصرہ ہونا چاہیے، ان باتوں سے بعض احمدی بے بہرے ہیں۔ اس لیے تفصیلی تربیت کی خاطر مجھے یہ چیزیں باری باری اختیار لینی پڑ رہی ہیں، منی موضوع کے طور پر ان کو میں چن رہا ہوں باری باری۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مذہب کا بھی پیٹنٹ ہو سکتا ہو اور وہ مذہب والے یہ پسند نہ کریں کہ دوسرے اسے اختیار کریں تو ان کو پیٹنٹ کروانی چاہیے مذہب۔ ساری دنیا میں پیٹنٹ کا ایک رواج ہے، اس کو اخذ کریں اور اپنے اپنے مذاہب پیٹنٹ کروائیں کہ جو شخص بھی اس مذہب کی نقل کرے گا اس کے اوپر یہ سزا یا یہ جرمانہ ہوگا اس کو۔ تو مذہب کے قانون کے تابع تو کوئی سزا مل نہیں سکتی مذہب کی نقالی کی، اس لیے دنیا کی قانون کی روح سے ہو سکتی ہے سزا، جیسا کہ پیٹنٹ کی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر دنیا میں یہ ممکن ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کی نقالی کرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نقالی سے ہمیں کراہت آتی ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری نقالی کرتے ہو، ہم ان کی نقالی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ تو ہم ان کی طرح اذان سے پہلے گانے گاتے ہیں، نہ اذان کے بعد وہ پڑھتے رہتے ہیں کچھ اور گھنٹہ گھنٹہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے گھروں کے آرام میں مخل ہوتے ہیں، بیماروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ آج کل جو اذانیں دی جا رہی ہیں ان کے تو رنگ ہی بالکل مختلف ہیں۔ صبح بعض دفعہ اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ ہمارے ربوہ میں تو مولوی صاحب خاص طور پر تنگ کرنے کی خاطر بعض دفعہ کئی گھنٹے پہلے گانے گایا کرتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریکارڈڈ ہوتے تھے۔ ان کو کیا ضرورت تھی خام خواہ آپ بھی ساتھ اٹھیں، اور ان کا تو مقصد لوگوں کو تنگ کرنا تھا، اس لیے وہ ٹیپ ریکارڈر میں پنجابی کے گانے بھر لیتے تھے اذان سے پہلے، اور پھر اذان کے بعد ایک اور گانوں کا سلسلہ یا گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو آپ کی نقالی کریں تو ہم تو ایسی اذانیں دیں، پھر ہم تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقالی کرتے ہیں۔ آپ کی تو نقالی سے ہماری طبیعت متنفر ہے، کراہتی ہے، کیونکہ ایسی ایسی ادائیں آپ نے اختیار کر لی ہیں جن کا ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، ہم کب آپ کی نقالی کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کی۔ سادگی سے شادیاں ہوتی ہیں، نہ بینڈ باجے، نہ ڈھول ڈھمکے، نہ اسراف، نہ دکھاوے، نہ نمائشیں، نہ نیوندرے ڈالنا۔ کون سی ادا ہم نے آپ کی سیکھی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں بھی لوگ مرتے ہیں،
نہ ہم کھانے تقسیم کرتے ہیں، نہ 11ویں نہ 40ویں، جو رسمیں ہیں آپ کی ہم نے تو کبھی بھی نہیں اختیار کی. اس لیے بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. آپ تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے جیسا کیوں نہیں بنتے. بھول گئے ہیں اس بات کو؟ عجیب طبیعت ہے آپ کی، جس طرح چاہیں موڑ لیں اپنے آپ کو. کل تک تو یہ الزام دیا کرتے تھے کہ ہماری طرح کیوں نہیں کرتے، تم ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے نماز کے فوراً بعد، 40ویں کیوں نہیں مناتے، 11ویں کیوں نہیں مناتے، فلاں شیرینی کیوں تقسیم نہیں کرتے، قوالیاں کیوں نہیں کرتے. ہر رسم جو آپ کی ہے وہ ہم چھوڑ بیٹھے تھے، اور یہ ناراضگی تھی کل تک کہ ہمارے جیسے کیوں نہیں بنتے. اور اب ایسا الٹے ہیں کہ دماغ الٹ گیا ہے بالکل کلیتاً. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو، حالانکہ جھوٹ ہے بالکل. ہم تو آپ جیسا نہ بنتے ہیں نہ بننا پسند کرتے ہیں. ہم تو وہ بننا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نمونہ بنایا تھا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور ان لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں کی. اس لیے اگر آپ تجزیہ کریں الزام کا تو سارا الزام ہی جھوٹا ہے. اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کون سا دنیا کا قانون یا شریعت اسلامیہ کا قانون روک سکتا ہے یا روکتا ہے، اور کس حد تک غلامی سے روکتا ہے اور کس کو روکتا ہے. سارے قرآن کریم میں، تمام حدیث میں نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث اشارتاً یا کنایتاً بھی کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے روک رہی ہے، نہ قرآن پر عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. بلکہ قدر مشترک کہہ کہہ کے غیروں کو بلایا جا رہا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب ہم تو قدر مشترک کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. جو تم مانتے ہو ہماری باتیں وہ تو اختیار کر لو. جن میں اختلاف رکھتے ہو تمہارا حق ہے، جو چاہو اختلاف کرو. لیکن جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہاں یہ تمہاری باتیں اچھی ہیں، وہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیسا عظیم الشان مذہب ہے. ساری دنیا کو اشتراک کی دعوت دے رہا ہے. اس مذہب کو کا حلیہ بگاڑ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قدر اشتراک پسند نہیں کرتا. غصہ آ جاتا ہے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے اور آپ کے پیچھے چلے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی ان میں یہی مضمون ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی حسین اسوہ بنایا گیا ہے. ایک ایسا خوبصورت نمونہ رکھ دیا گیا ہے کہ اب جو کوئی بھی اللہ کو چاہتا ہے وہ اس اسوے کی پیروی کرے، اور جو یوم آخر کی خواہش رکھتا ہے کہ یوم آخر میں وہ نجات دہندہ شمار ہو، اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اس اسوے کی پیروی کرے. یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط قرار دیا گیا، نہ کسی فرقے کی شرط رکھی گئی. ایک چیز مذہب کی قدر مشترک جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے. کیسا عظیم کلام ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑتا خیر کا. فرمایا من کانا یرجو اللہ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر. جو اللہ کو چاہتا ہے اور یوم آخر چاہتا ہے اس کے لیے چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. تو جب تک یہ قانون نہ بنائیں